السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورہ توبہ کے رکوع نمبر 5 کی پارٹ نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم اس دن یحما تاپ دی جائیں گی، تپائی جائیں گی، علیہا اس پر، فی نار جہنم دوزخ کی آگ میں تپائی جائیں گی، فتقوا بہا پس داغی جائیں گی، بہا اس کے ساتھ، جباہہم ان کی پیشانیاں، وجنوبہم اور ان کے پہلو، وظہورہم اور ان کی پیٹھیں، یعنی کہ دوزخ کی آگ سونے چاندی اور جو مال انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے اس پر دوزخ کی آگ کے ساتھ اس کو تپا کر، اس کے ساتھ ان کی تپے ہوئے مال کے ساتھ ان کی پیشانیاں، ان کی پہلو اور ان کی پیٹھ، ہر چیز جو ہے وہ داغی جائے گی۔ ہاذا یہ ما جو کنزتم، پھر کہا جائے گا ان سے یہ وہ مال ہے جو تم جمع کیا کرتے تھے، لانفسکم اپنے آپ کے لیے۔ اب انسان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ انسان کو رہنے کے لیے، ضرورت کے لیے کھانا پینا اور پہننے کے لیے کپڑا، یہی چاہیے ہوتا ہے نا۔ تو پھر انسان کیوں اتنا اکٹھا کرتا ہے؟ یہ دیکھیں نا کتنی مال کی ہوس ہے، اور ان لوگوں کی یہ ہوس اللہ تعالیٰ نے کھول کر قرآن پاک میں بیان کر دی، جو یہود و نصارہ کے عیسائی پادری لوگ تھے، جو ان کے بڑے درویش بنے لکھتے ہیں، راہب لوگ ہیں کہ ہم بڑے دنیا کے تو ہم طلبگار ہی نہیں ہیں، لیکن جتنے وہ دنیا کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہی تو فرمایا ہے نا کہ ہمارے دین میں بھی جو دین کا نام لے کر لوٹتے ہیں ان سے برا کوئی شخص نہیں ہے جو اپنے لیے مال بٹورتے ہیں، دین اسلام سے روکتے ہیں، دین اسلام پر مال نہیں خرچ کرنے دیتے، اپنے لیے مال اکٹھا کرتے ہیں۔ فذوقوا پس چکھو ما کنتم تکنزون جو تم جمع کرتے رہے ہو، تمہارے کچھ کام نہیں آتا۔ انسان تو چلا جاتا ہے دنیا سے، کیا کام آئے گا اس کے؟ کچھ بھی نہیں کام آئے گا، بلکہ الٹا یہ عذاب کا باعث بنے گا، اور یہی سونا چاندی اور مال جو ہے وہ تپا کر اس کے لگایا جائے گا۔ ان بے شک عدت الشہور گنتی مہینوں کی، عند اللہ اللہ کے پاس، 12 شہرن مہینے کی، کتاب اللہ اللہ کی نوشتہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس کی کتاب میں گنتی جو ہے وہ 12 مہینے ہے۔ یوم جس دن خلق پیدا کیا سماوات آسمانوں کو، والارض زمین کو، منہا اس سے، اربعۃ حرم 4 مہینے، جس دن سے اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے تو اس دن سے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل لکھے ہیں، اور جن میں سے 4 مہینے کیا ہیں؟ حرمت والے ہیں، حرمت والے ہیں، رجب، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم۔ ذیقعدہ اور ذی الحج میں چونکہ وہ تیاریاں کی جاتی تھیں مکمل طور پر، یعنی کہ دنیاوی جو کام ہے وہ روک کر حج کے لیے تیاری کی جاتی تھی، سفر جو ہے وہ پیدل ہوا کرتے تھے، اس وجہ سے یہ جو ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم میں واپسی ہوا کرتی تھی، تو یہ 3 مہینے جو ہے اکٹھے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے رکھے تھے، ان میں جنگ جو ہے وہ نہیں کرتے تھے مسلمان، اور ایک رجب کا مہینہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا لکھا تھا۔ ذالک الدین القیم یہی سیدھا دین ہے، قائم دین ہے، مضبوط دین ہے، فلا تظلموا پس ظلم نہ کرنا، فیہن ان میں، انفسکم اپنی جانوں پر، تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا ان مہینوں میں جنگ کر کے، قتال کر کے یا اس میں ملوث ہو کر۔ وقاتلوا المشرکین کافہ تم بھی تمام مشرکین سے اسی طرح جوابی جنگ کیا کرو، کافہ اکٹھے ہو کر، کما جیسے، یقاتلونکم وہ تم سے لڑتے ہیں، کافہ اکٹھے ہو کر، جیسے وہ سب اکٹھے ہو کر تم سے لڑتے ہیں اسی طرح تم بھی مشرکین سے اکٹھے ہو کر لڑو، لیکن ان مہینوں میں قتال اور جنگ کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، یعنی ان 4 مہینوں میں خود کو روکنا جنگ سے، یہ پرہیزگاری کا اللہ تعالیٰ نے اس کو نام دیا ہے۔ پیچھے بھی 2-3 دفعہ جب یہ بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے پرہیزگاروں سے، یعنی پرہیزگاری ہی تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پر قائم رہنا، اس کو آگے پیچھے نہ کرنا۔ اب اگلی آیت برکہ آ رہی ہے اسی حرمت والے مہینے کے حوالے سے کہ کافر لوگ کیا کیا کرتے تھے۔ کافر لوگ ان حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، اور وہ اپنی طرف سے حلال اور حرام مہینے جو ہے وہ شامل کرتے رہتے تھے، کبھی زیادہ کبھی کم مہینے کر لیے، اس طرح سے کر کے اپنی مرضی جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ آج بھی ہم جب کہتے ہیں، جب ہم مسئلہ ڈھونڈتے ہیں بہت زیادہ، ایک سے دوسرے سے تیسرے کے پاس جاتے ہیں تو ہم اپنی مرضی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا کہ خود سے آپ حلال اور حرام نہیں کر سکتے۔ انما بے شک صرف کلمہ حصر ہے،
کہ بے شک صرف النسیء پیچھے آگے کر دینا، زیادتن فی الکفر کفر میں زیادتی کی وجہ سے ہے، یدل بہکائے جاتے ہیں بہی سے الذین کفروا جو کافر ہیں، یحلونہ عاماً وہ حلال گردانتے ہیں ایک سال کو، لیواتیو تاکہ وہ پورا کریں عدتا میں گنتی ما جو حرام اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں، فیحلوا پس وہ حلال کرتے ہیں ما حرام جو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب کبھی رجب کو حلال خود سے کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیشہ کے لیے جب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات بنی ہے، زمین و آسمان بنے ہیں تو 12 مہینوں کی گنتی لکھی ہے، نہ تو 13 ہو سکتے ہیں، وہ کرتے تھے ایسا، اور پھر نہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو 4 مہینے حرمت والے ان کو بدلی کر کے جو رجب کی جگہ پہ کسی دوسرے مہینے کو حرمت والا بنا دے، اور وہ لوگ ایسا کیا کرتے تھے، ایک سال ایک مہینے کو اگر رجب کو حلال کر لیا تو اس کی جگہ پہ کسی اور مہینے کو حرام نعوذ باللہ ٹھہرا دیتے تھے تاکہ گنتی پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا کہ یہ کفر میں بھی زیادتی ہے، کفر کی حد کو پہنچے ہوئے یہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حرام ٹھہرایا اس کو حلال کرتے ہیں، اور سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حلال اور حرام ٹھہرائی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ ان پر عمل کرنا واجب ہے۔ زجرا یہ خوشنما بنا دیا گیا لہم ان کے لیے، سوء اعمالہم ان کے برے اعمال کو، یہ شیطان ہے جس نے ان کے برے اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الکافرین کافروں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی کہ یہ کفر کی میں بڑھنے کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے پتہ تھا ان کو بھی یہ 4 مہینے حرام ہے، پھر بھی ان کے اندر یہ لوگ زیادتی کرتے ہوئے ان کو حلال ٹھہراتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے اپنے حلال و حرام کے جو قواعد ہیں ان پر عمل کرنے کا ہمیشہ سے کہا ہے، کیونکہ آپ خود دیکھیے کہ اگر حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے تو پھر تو پورے دین کا نظام چلا گیا نا، پورے دین کا نظام جو ہے وہ بگڑ گیا، خراب ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ نے حلال ٹھہرایا اسی کو حلال ٹھہراؤ، اور جو اللہ نے حرام ٹھہرایا اس کو حرام ٹھہرایا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حلال و حرام کی تمیز بھی عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 5 مکمل ہوا، انشاءاللہ رکوع نمبر 6 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔